میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ نے انہیں اتنا کچھ عطا کیا کہ انہوں نے اللہ ہی سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ کبھی کبھی ہماری بھی پوزیشن ایسی ہوتی ہے، ایک آدمی سود کے دھندے کر رہا ہے لیکن خوب کما رہا ہے، ایک آدمی ڈرگس بیچ رہا ہے لیکن روزانہ ہزاروں کی انکم ہو رہی ہے، ایک آدمی جوا کھیلتا ہے لیکن روزانہ گھر جاتا ہے تو 10-15-20 ہزار کما کے جاتا ہے، خود بھی عیش کر رہا ہے، بیوی بچوں کو بھی عیش کرا رہا ہے، ورلڈ ٹور پر بھی جاتا ہے، ہفتے 2 ہفتے میں بیوی بچوں کو لے کے ڈھابے پہ بھی جاتا ہے، چھٹیوں میں انہیں پکنک اور پارٹی میں بھی لے جاتا ہے۔ جب اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود بھی اللہ اس کو روزی دیتا ہے تو اس بندے کے دل میں یہ غلط فہمی بیٹھ جاتی ہے کہ اگر اللہ ناراض ہوتا تو اللہ مجھے برکت کیوں دیتا، اللہ ناراض ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی کیوں دیتا، اللہ ناراض ہوتا تو اللہ مجھے ہر قسم کی نعمتیں کیوں دیتا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا۔ ایک بزرگ اپنے بیٹے کو بٹھا کر ایک واقعہ سناتے ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹے، ایک نوجوان نے رات کے اندھیرے میں کسی قبرستان میں ایک میت کے ساتھ زنا کیا۔ ایک نوجوان نے رات کے اندھیرے میں کسی قبرستان میں ایک لڑکی کی میت کو نکالا قبر سے اور اس کے ساتھ زنا کیا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں سے چھپ چھپا کر اس نے یہ کام انجام دیا اور اجالا ہونے سے پہلے گھر بھی چلا گیا۔ وہ صبح سو کر اٹھا تو کسی کو کوئی خبر نہیں، عزت میں کوئی کمی نہیں آئی، نہ چہرے کا رنگ بدلا، نہ طبیعت خراب ہوئی، کوئی فرق نہیں پڑا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ وقت کو خواب دکھایا، اللہ نے بادشاہ وقت کو اس نوجوان کا چہرہ دکھایا، اس کے گھر کا پتہ بتایا، اس کی نشانیاں بتائیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آواز آئی اس بندے کو خواب میں کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ فلاں فلاں بندے نے رات کے اندھیرے میں فلاں قبرستان میں ایک میت کے ساتھ بدکاری کی ہے، جب صبح ہو جائے تو اسے اپنے دربار میں بلا کر اپنا وزیر بنا لینا۔ اللہ اللہ۔ بادشاہ نے دیکھا تو پریشان، ایک آدمی اتنا بڑا گناہ کرے، جرم کرے، اور خواب میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو وزیر بنا لینا۔ بادشاہ نے کہا یہ شیطانی خواب ہے، عمل نہیں کرنا، شیطانی خواب ہے۔ دوسری رات اس نے پھر وہی خواب دیکھا کہ فلاں فلاں شخص نے یہ کام کیا ہے، اس کو بلاؤ اور بلا کر اس کو اپنا وزیر بنا لو۔ بادشاہ نے کہا شیطانی خواب ہے، جھٹک دیا۔ تیسری رات پھر وہی خواب آیا۔ اب جب 3 راتیں مسلسل وہ خواب آیا، اس نے لوگوں سے رائے مشورہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ اگر 3 راتیں مسلسل یہ خواب آیا تو اللہ کی مصلحت ہوگی، اللہ نے جس بات کا حکم دیا ہے جو تمہیں خواب میں دکھایا گیا وہ کرو۔ اس نے کہا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ارے مجھے تو خواب میں یہ بتانا چاہیے تھا اس کو گرفتار کر کے لاؤ، اس کو قید میں ڈالو، اس کو کوڑے لگواؤ، اس کے سر کو قلم کر دو، اسے لے جا کر چوراہے پر پھانسی دے دو، لیکن اس کے برعکس کہا جا رہا ہے کہ اس کو عزت دو، دربار میں بلاؤ، اس کو کوارٹر بھی پرووائڈ کرو، اس کو پوسٹ بھی پرووائڈ کرو، اس کا پیکج بھی ڈیسائیڈ کرو۔ یہ کیسا خواب ہے؟ لیکن 3 راتیں مسلسل خواب آیا تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، کرنا ہے۔ اس نے سپاہی بھیجے، جب سپاہی پہنچے اس کے دروازے پر دستک دی، جب سپاہیوں کو دیکھا گھبرا گیا۔ اس نے کہا 3 دن ہو گئے، میں نے سمجھا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن لگتا ہے راز فاش ہو گیا، پردہ فاش ہو گیا، میں اب تو گیا، اب تو میں مارا گیا۔ سپاہیوں نے اس کو سلام کیا اور کہا بادشاہ سلامت نے بلایا ہے تمہیں، چلو گھبراؤ مت، تمہارے لیے بہت خوشی کی خبر ہے۔ اب وہ ان کے ساتھ ہو لیا، دربار میں آیا تو بادشاہ نے اپنے بغل میں کرسی لگائی اور کہا کہ آؤ تمہیں آج سے ہم اپنا وزیر مقرر کرتے ہیں۔ اب کیا سوچ کر چلا تھا اور یہاں آیا تو کچھ اور، بہرحال اس کی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، وزیر بن گیا۔ اب جب وزیر بن گیا تو نتیجہ کیا، محل میں رہ رہا ہے، مال کی فراوانی، ہر کوئی اس کی عزت کرتا، احترام کرتا، آتے جاتے سلام کرتا۔ اللہ، لیکن وہ جو بادشاہ تھا وہ پریشان کہ آخر اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں؟ یہاں تک کہ 6-8 مہینے، سال 1.5 سال کا عرصہ گزرا،
جب اتنا بڑا پاپ کرنے کے باوجود اس کو سب کچھ مل گیا تو وہ بھی خوب ڈھیٹ ہو چکا تھا. اب وہ شراب بھی پیتا, جوا بھی کھیلتا, زنا بھی کرتا, سب کچھ کرتا تھا, یہاں تک کہ ایک رات شراب کے نشے میں دھت اپنے محل کی چھت سے نیچے منہ کے بل گرا اور وہیں مر گیا. جب مر گیا اس کی تدفین ہو گئی صبح. اب رات جب بادشاہ سویا نا, رات جب بادشاہ سویا تو پھر سے بادشاہ کو خواب آیا کہ بادشاہ تو پریشان تھا کہ اتنے بڑے پاپی کو تیرا وزیر کیوں مقرر کیا گیا. دراصل اس نے رات اندھیرے میں قبرستان میں جو گناہ کیا تھا اس گناہ سے اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ناراض تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے محل میں اس کو وزیر مقرر کر کے اس کو دنیا کی رنگرلیوں میں الجھا دیا تاکہ مرنے سے پہلے اپنے گناہ سے وہ توبہ نہ کر سکے, وہ دنیا میں الجھ کر رہ جائے اور اس کے پاپ اس کو آخرت میں سزا دی جائے. اور وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ اتنا بڑا جرم کر کے بھی میرے لیے کوئی سزا نہیں بلکہ انعام ہے, انعام. اور بے باپ اور بے حیائی. آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ نہیں, یہ بتائیے میرے پیارے آقا کے پیروانوں. ہم گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو یہی حال ہمارا الا ماشاءاللہ. ہماری اکثریت آوارہ گردی کر کے بھی, ٹک ٹاک پہ ناچ کر بھی, رات بھر یوٹیوب پر گندی گندی فلمیں دیکھ کر بھی اللہ کھلا بھی رہا ہے, پلا بھی رہا ہے, رات سونے کے بعد صبح اٹھنے کی مہلت بھی دیتا ہے, دکان پر جا کر بیٹھتے ہیں اللہ روزی بھی دیتا ہے, نکلتے ہیں گلی کوچوں میں اللہ عزت بھی دیتا ہے. تو ایک آدمی اور بے باک ہوتا چلا جاتا ہے. صوفیہ فرماتے ہیں اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ناراضگی کی وجہ سے اس پر بجلی گرے, زمین پھٹے, اس کے گھر میں آگ لگ جائے یا فرشتے آئیں اور اس کو اٹھا کر زمین کے اندر دسا دے. ضروری نہیں ہے ہر کسی کے لیے. کہ پیروانوں ہماری توجہ نہیں جاتی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ بے حیائی کے باوجود, بے باکی کے باوجود, بے غیرتی کے باوجود, ناچنے گانے کے باوجود بھی اللہ کی بڑی کرم نوازیاں ہیں. تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں, اللہ نے ہمیں اور آپ کو جتنا دیا ہے ہمارے مقابلے اللہ نے کفار مشرکین کو سے زیادہ دیا ہے. بتائیے ہے کہ نہیں؟ ان کے پاس تو آپ جہاں بھی رہتے ہو, 2 BHK میں, 3 BHK میں, بنگلے میں, رو ہاؤس میں, جہاں بھی رہتے ہو, آپ سے زیادہ اچھا مکان, قیمتی مکان تو اللہ نے کفار مشرکین کو, امبانی اور ادانی کو دیا. بتائیے ہے کہ نہیں؟ پی ایم کا ہاؤس دیکھیے کیسا ہے. پی ایم او ہاؤس کو آپ دیکھ لیجئے, وائٹ ہاؤس کو آپ دیکھ لیجئے, تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا اللہ ان سے بھی راضی ہے؟ معاذ اللہ, اللہ نے ان کو ہمارے مقابلے بہت کچھ دے رکھا ہے تو کیا اللہ ان سے بھی راضی ہے؟ معاذ اللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, اپنے دل میں اگر کامیابی چاہتے ہو, عزت چاہتے ہو اور دونوں جہان کی برکت چاہتے ہو, اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کرو کہ انشاءاللہ, اور بن خوف خدا کے کامیاب نہیں ہو سکتے.